بچوں کی ونٹر ویکیشن شروع ہوتے ہی ایک ماں کی ذمہ داریاں خود بخود بڑھ جاتی ہیں۔ اسکول کی چھٹیاں بچوں کے لیے تو خوشی کا پیغام لاتی ہیں، مگر خواتین یعنی ماؤں کے لیے یہ وقت ایک بہت بڑا امتحان بن جاتا ہے، کیونکہ ایک ماں کی ڈیوٹی اب ڈبل ہو جاتی ہے۔ گھر کو سنبھالنا، بچوں کو سنبھالنا اور پھر بچوں کو مصروف رکھنا اور ان کی توانائی کو مثبت جگہ پر خرچ کروانا ایک ماں کے لیے بہت بڑا چیلنج بن جاتا ہے۔ ایک بہترین ماں صرف گھر سنبھالنے والی نہیں ہوتی، بلکہ وہ اپنے بچوں کی سب سے پہلی ٹیچر، سب سے بہترین مینٹور اور سب سے بڑی موٹیویٹر بھی ہوتی ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ ایسے مؤثر، آسان اور کارآمد آئیڈیاز ڈسکس کروں گی جن کی مدد سے آپ نہ صرف اپنے بچوں کو مصروف رکھ سکیں گی بلکہ ان کی تربیت اور ان کی شخصیت سازی بھی کر سکیں گی۔ آج کی یہ ویڈیو انہی ماؤں کے لیے ہے جو چاہتی ہیں کہ ان کے بچے چھٹیوں میں وقت ضائع نہ کریں بلکہ کچھ نہ کچھ سیکھ کر آگے بڑھیں۔ ایک باشعور ماں یہ جانتی ہے کہ بچوں کی تربیت میں لگایا ہوا یہ وقت اور یہ محنت کبھی ضائع نہیں جاتی، بلکہ آج کی گئی یہ محنت کل کو بچوں کی کامیابی کی بنیاد بنتی ہے۔ دیکھیں، چھٹیوں کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہوتا کہ بچوں کو مہنگے ریسٹورینٹس لے جایا جائے یا بڑے پارکس کا رخ کیا جائے اور خرچ کیا جائے۔ ایسی آؤٹنگ زیادہ تر نہ صرف وقتی تفریح ہوتی ہے، اس میں تربیت بہت کم ہوتی ہے۔ اور سچ تو یہ ہے کہ ہمارے جیسے مڈل کلاس اور لوور کلاس والے خاندان ایسی سیر و تفریح کے لیے نہ تو پیسہ رکھتے ہیں اور نہ ہی وقت، کیونکہ ہم سوچتے ہیں کہ ایسی سیر و تفریح نہ تو آسان ہے اور نہ ہی ضروری۔ بچوں کے لیے سب سے بڑا تفریحی اور سب سے تربیتی ادارہ کوئی پارک یا کوئی ریسٹورینٹ نہیں ہو سکتا، بلکہ ایک ماں کا گھر ہوتا ہے۔ گھر کے اندر ماں کے کیے گئے فیصلے، ماں کی بنائی گئی ترتیب، ماں کے کام کرنے کا انداز، ماں کا سلیقہ اور ماں کی شکر گزاری اور خود اعتمادی، ماں کا صبر اور ماں کی ٹائم مینجمنٹ، یہ سب بچوں کو وہ سبق دیتی ہیں جو کتابوں سے بھی نہیں ملتے۔ ایک ماں کا گھر بچوں کے لیے سیکھنے کا عملی میدان ہوتا ہے۔ ماں جو کچھ کر رہی ہوتی ہے، بچہ خاموشی سے اندر ہی اندر وہ سب کچھ سیکھ رہا ہوتا ہے، کیونکہ ماں کو ہر وقت، وہ ہر روز بار بار یہ سب کرتے دیکھتا ہے۔ اور پھر بچہ بچپن میں ماں سے جو کچھ سیکھ لیتا ہے وہی عادتیں اور اقتدار اس کی پوری زندگی اس کے ساتھ چلتی ہیں۔ یاد رکھیں، آپ کی آج کی گئی محنت اور تربیت آپ کے بچوں کی پوری زندگی کا سرمایہ بن جاتی ہے۔ تو سب سے پہلا آئیڈیا یہ ہے کہ گھر کی صفائی میں اپنے بچوں کو اپنے ساتھ لگائیں۔ گھر کی صفائی میں اگر بچوں کو ساتھ لگا لیا جائے تو یہ بچوں کے لیے تربیت بھی ہے اور مصروفیت بھی، اور پھر سیکھنے کا عمل بھی۔ بچوں کو صفائی کی اہمیت بتائیں کہ ہمارے نبی کریم اپنے گھر کے کام کاج خود کیا کرتے تھے۔ گھر کے کام کرنا سنت بھی ہے اور نیکیاں بھی ملتی ہیں۔ جو جتنا زیادہ کام کرے گا اس کو اتنی ہی زیادہ نیکیاں ملیں گی۔ صفائی کو نصف ایمان بھی کہا گیا ہے۔ بچوں کو بتائیں کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو کافر بڑھیا کا گھر بھی صاف کرایا کرتے تھے، تو یہ تو ہمارا اپنا گھر ہے، چلو آؤ مل کر صاف کرتے ہیں اور نیکیاں حاصل کرتے ہیں۔ پھر بچوں کو کام بانٹ دیں۔ ایک بچے کو چیزیں سنبھالنے والا یعنی بسترے طے کرنے والا، چارپائیوں کی چادریں سیٹ کرنا، کتابوں کو ترتیب سے رکھنا، جرابیں اور کپڑے فولڈ کر کے رکھنا، اس کام پر لگا دیں۔ دوسرے بچے کی ڈیوٹی لگا دیں کہ وہ جھاڑو لگائے، اور تیسرے بچے کے ہاتھ میں ڈسٹنگ والا کپڑا تھما دیں کہ تم ہر چیز صاف کرو، کیونکہ چھٹیوں میں بچوں کے پاس وقت بھی ہوتا ہے اور ان کے پاس انرجی بھی ہوتی ہے۔ اگر اسے ہم اس طرح صحیح سمت میں نہیں لگائیں گی تو پھر بچے کسی نہ کسی بات کو منوانے کی ضد میں لگے رہیں گے، ہمیں تنگ کریں گے یا پھر موبائل میں لگے رہیں گے۔ تو اس سے پہلے کہ بچے ماں کو تنگ کریں، ماں کو خود ہی بچوں کو چھوٹے چھوٹے کاموں میں لگا دینا چاہیے، چھوٹے چھوٹے ایسی اسائنمنٹس دے دینی چاہیے کہ بچے کام میں مصروف ہو کر ضد کرنے اور موبائل کو بھولے رہیں۔ اور ہاں، اس دوران ماں کا اپنا لہجہ بہت اہمیت رکھتا ہے۔ دیکھیں، آپ نے ڈانٹ کر یا چیخ کر نہیں کام لینا، بلکہ ان سے انتہائی پیار سے اور ثواب کا سمجھا کر بچوں سے کام کروانا ہے۔ گھر کی صفائی سے بچہ یہ سیکھتا ہے کہ گھر صرف ایک ماں کی ذمہ داری نہیں ہوتی، بلکہ گھر تو سب کا ہے اور صفائی بھی سب کی مشترکہ ذمہ داری ہے۔ اور پھر یہ سوچ آگے جا کر انہیں ایک ذمہ دار فرد بھی بناتی ہے۔ جو بچہ آج گھر سنبھالنا سیکھ لے گا وہ کل کو مسائل کو سنبھالنا بھی سیکھ لیتا ہے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آرٹ اینڈ کرافٹ۔ ماں بچوں کو مہنگے سامان کی بجائے گھر میں پڑے ہوئے پرانے اخبار دے دے، خالی ڈبے دے دیں، پھول بری ہوئی کاپیاں پکڑا دیں، کپڑوں کے بچے ہوئے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے دے دیں اور ساتھ چھوٹی سیزر دے دیں اور بچوں سے مختلف اشکال بنانے کا کہیں۔ مثال کے طور پر بچوں سے کہیں کہ وہ پھول بنائیں یا پھول کاٹیں، تتلی بنائیں، درخت یا جانور، دل بنائیں، ستارے، چاند، سورج، اپنا گھر، کوئی گلاس، کوئی پلیٹ، فروٹس یا مسجد کا ماڈل، مطلب کچھ بھی ڈرا کریں یا کاٹیں اور پھر بعد میں ان میں کلرنگ کا کریں کہ اس میں رنگ بنے۔ اور ماں یہ چیز نہ دیکھیں کہ کس نے کتنی کمال کی بنائی ہے، بلکہ صرف بچے کی کوشش کو سراہیں۔ ہر دن کی ڈرائنگ کو ایک فائل میں جمع کرتی جائیں
اور تیسرا طریقہ یہ ہے کہ بچوں کو بٹھا کر گھریلو محفل کرنا. بچوں کو بٹھا کر ایک چھوٹی سی گھریلو محفل کرنا بہت ہی آسان ہے. اس محفل کے لیے نہ تو کوئی خاص تیاری کی ضرورت ہوتی ہے اور نہ ہی خرچے کی ضرورت ہوتی ہے. بس ماں کی نیت اور توجہ درکار ہوتی ہے. اس محفل میں ماں بچوں کو اپنے ارد گرد بٹھائے، ایک بچے سے تلاوت کرنے کا کہے، پھر باری باری بچوں سے نعت سنانے کا کہے، ماں خود بھی بچوں کو نعت سنائے، پھر ماں چھوٹا سا بیان کرے جس میں ماں بچوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا کوئی ایک واقعہ سنا دے، یا بچوں سے کہہ دیں کہ وہ اپنی اردو کی بک میں سے کوئی کہانی سنا دے، کیونکہ کہانی سے بھی کوئی نہ کوئی سبق ضرور نکلتا ہے. پھر سب دعا مانگے، ماں دعا مانگے اور بچے اس پر آمین بولے. جب بچے ماں کو اپنے لیے، اپنے گھر کے لیے، اپنے بچوں کے لیے اس طرح سے دعا کرتے ہوئے دیکھتے ہیں نا، تو ان کے دلوں میں اللہ سے تعلق تو پیدا ہوتا ہی ہے، ساتھ ماں کے لیے احترام بھی بڑھ جاتا ہے. دیکھیں، دین صرف مسجد یا کتابوں سے نہیں سیکھا جاتا، بلکہ گھر میں رہ کر بچوں کو دین سکھایا جا سکتا ہے. ایسے ماحول میں پلنے والے بچوں کا دل دین سے خالی نہیں ہوتا. پھر اس لیے ایک ماں کو چاہیے کہ دنیا داری کے ساتھ ساتھ اپنے بچوں کو دین کی تعلیم ضرور دے، جو دنیا اور آخرت میں ان کے کام آئے گی. اور پھر اللہ کے لیے یہ محفل، چھوٹی سی محفل کو سجانا آخرت میں ثواب کا باعث بھی بنے گی، اور ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے ہماری بخشش کا ذریعہ بھی بنا دیں. اور چوتھا طریقہ یہ ہے کہ بچوں کو نیچر سے جوڑیں. دیکھیں، آج کی پرشور سکرین والی زندگی سے نکال کر بچوں کو فطرت سے جوڑنا، یہ بھی ایک بہت بڑی نعمت ہے. ماں شام کے وقت سے تھوڑا سا پہلے بچوں کو ساتھ لے کر گھر کی چھت پر چلی جائے، ساتھ گرم دودھ یا ہلکی سی چائے لے جائیں. چائے پینے کے ساتھ ساتھ آسمان کی وسعت کو دیکھیں، بدلتے رنگوں کو محسوس کریں، پرندوں کو اپنے گھونسلوں کی طرف لوٹتے ہوئے دیکھیں، سن سیٹ کو دیکھیں یعنی سورج کو غروب ہوتا ہوا دیکھیں. یہ مناظر بچوں کے دل میں قدرت کے لیے محبت پیدا کرتے ہیں. بچوں کو بتائیں کہ جس طرح سورج آہستہ آہستہ ڈل جاتا ہے، بالکل اسی طرح انسان کی زندگی بھی آہستہ آہستہ ڈل جاتی ہے اور ختم ہو جاتی ہے. آج آپ بچے ہو، پھر آپ ہماری طرح والدین بن جاؤ گے، اور پھر بوڑھے ہو جاؤ گے، اور آخر کار اس سورج کی طرح بالکل ختم ہو جاؤ گے. یاد رکھیں، جو بچے فطرت سے جڑ کر پلتے ہیں ان کی سوچ بہت گہری ہوتی ہے. چوتھا طریقہ یہ ہے کہ سٹوری ٹائم رکھ لیں اور دعا پڑھانے کا ٹائم رکھ لیں. رات کو ہر روز ماں بچوں کو ایک سٹوری سنا دے، یا پھر بچوں میں سے کسی ایک کو کہہ دیں کہ آج آپ سٹوری سناؤ. اس کے بعد ماں بچوں کو سونے کی دعا سکھائے، پڑھائے، 3 کلمے پڑھائے، سورہ اخلاص پڑھائے، مطلب اس طرح کی چھوٹی چھوٹی چیزیں پڑھائے. ماں کسی دن ماں خود پڑھا لے، دوسرے دن کسی بڑے بچے کو بولے کہ اب آپ آج پڑھاؤ، تیسرے دن کسی اور کو یہ ڈیوٹی لگا دیں کہ آج آپ پڑھاؤ. کیونکہ دن بھر کی مصروفیت کے بعد رات کا وقت نا بچوں کے لیے سب سے پرسکون اور اثر رکھنے والا ہوتا ہے، اور اس وقت ماں بچوں کو دعاؤں سے اگر جوڑ دینا تو یہ ان کی ساری زندگی کی پھر عادت بن جاتی ہے. سونے سے پہلے ماں بچوں کو سٹوری سنانے کے ساتھ ساتھ دعائیں بھی ضرور پڑھائے. اس سے بچوں میں نا بولنے کا اعتماد پیدا ہوتا ہے اور ان کے اظہار کرنے کی صلاحیت بھی پیدا ہوتی ہے. ساتھ ساتھ ماں بچوں کو یہ بھی بتائیں کہ جو بچہ رات کو اللہ کے نام کے ساتھ سوتا ہے، اس کی اللہ تعالیٰ ساری رات حفاظت کرتے ہیں، فرشتے اس کی حفاظت کرتے ہیں، اس کی رات اچھی گزرتی ہے، اسے ڈر نہیں لگتا، اور پھر اس کی صبح بھی برکت سے شروع ہوتی ہے. دیکھیں، اگر ایک ماں ارادہ کر لینا تو چند منٹ کی اس محنت اور توجہ سے اپنے بچوں کی پوری زندگی کی سمت بدل سکتی ہے. اور پانچواں طریقہ یہ اپنائیں کہ جب بھی بازار جائیں اپنے بڑے بچے کو ساتھ لے کر جائیں، اسے خریداری کرنا سکھائیں، اسے فروٹس لینا، اسے سبزیوں کی خریداری کرنا سکھائیں، اور جو خریداری آپ نے کی وہ چیزیں اپنے بچوں کو تھمائیں کہ وہ پکڑیں. ہم والدین، خاص طور پہ ہم خواتین، ساری زندگی اپنے بچوں کو ساتھ لے کر خریداری کرنا نہیں سکھاتی، اور جب وہ بڑے ہو جاتے ہیں اور ہم انہیں کہتے ہیں کہ جاؤ یہ 200-400 کی کوئی چیز سبزی یا فروٹ لے آؤ، اور وہ غلط لے آئے، اور پھر ہم ڈانٹنا شروع کر دیتی ہیں کہ تم نے پیسے ویسٹ کر دیے، تم اتنی گھٹیا چیز اٹھا کر لے آئے ہو، تمہیں نظر نہیں آئی کہ یہ ساری گلی سڑی ہے. تو اس سے بہتر نہیں کہ ہم بچپن سے ہی اپنے بچوں کو خریداری کرنا سکھانا شروع کر دیں، تاکہ کل کو بچے جب ہم بوڑھے ہو جائیں اور یہ فرائض بچے سنبھال لیں تو وہ اچھی طرح سے، انہوں نے سیکھا ہوا ہوگا تو وہ اچھی طرح سے سنبھال سکیں گے، اور پھر بچپن کا سیکھا گیا یہ سبق ساری زندگی ان کے کام آئے گا. آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارے بچوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، ہمارے بچوں کو دین سے جوڑ دے، ان کی زندگیوں میں خیر، علم اور سکون لکھ دے. اللہ تعالیٰ ہمیں ان کی صحیح تربیت کرنے والی مائیں بنا دیں، ان کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا دے، اور ہمیں اپنے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنائے. آمین. If you like this video, please subscribe to my channel and share it with your friends and family members. Maybe this small message can change someone's life. See you in the next video, inshallah. Till then, stay happy and stay positive.